بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 93۔ اس زمانے میں اکثر یوں ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ بہت بڑی فوج تیار کر کے طوفان کی مانند یکے بعد دیگرے کئی ملکوں پر چڑھائی کرتا اور قتل عام اور لوٹ مار کرتا، اپنے پیچھے کھنڈر اور لاشوں کے انبار چھوڑ جاتا تھا۔ وہ کسی بھی ملک پر مستقل طور پر قبضہ نہیں کرتا تھا۔ مدائن کے محل میں خالد رضی اللہ عنہ کے کوچ کے متعلق یہی رائے قائم کی گئی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے عراق میں فارس کے جو مقبوضہ شہر اور بڑے قلعے فتح کیے تھے، وہاں وہ ایک ایک سالار اور کچھ دستے چھوڑ گئے تھے۔ یہ صورتحال کسریٰ کے سالاروں کو کچھ پریشان کر رہی تھی۔ فوج کو مدائن سے نکالو اور حملے پہ حملے کرو، کسریٰ کے دربار سے حکم جاری ہوا۔ ہم تیار ہیں، شہرزاد نے کہا، جو حاکم سابات تھا اور انبار سے مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا تھا۔ ہم بالکل تیار ہیں، مہرام بن بہرام نے کہا، جو عین التمر سے بھگوڑا تھا، مگر لشکر تیار نہیں۔ بہمن جازویہ نے کہا، جو تجربہ کار سالار تھا، شکست تو اس نے بھی کھائی تھی، لیکن اس نے کچھ تجربہ حاصل کیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بہمن کسریٰ کے اس وقت کے جانشین نے کہا، کیا ہم نے اس لشکر کو اس لیے پالا تھا کہ شکست کھا کر ہمارے پاس بھاگ آئے اور ہم ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سانڈوں کی طرح پالتے رہیں؟ اگر ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سزا دینی ہے تو آج ہی کوچ کا حکم دے دیں۔ بہمن جازویہ نے کہا، اپنے لشکر کی حالت مجھ سے سنیں۔ اس نے اپنے لشکر کی جو کیفیت بیان کی وہ مورخوں اور بعد کے جنگی مبصروں کے الفاظ میں یوں تھی کہ فارس کو اس جنگی طاقت کے پرانے اور تجربہ کار سپاہیوں کی بیشتر نفری مسلمانوں کے ہاتھوں 4-5 جنگوں میں ماری جا چکی تھی، یا جسمانی لحاظ سے معذور بلکہ اپاہج ہو گئی تھی۔ خاصی تعداد جنگی قیدی تھی اور لشکر کے جو سپاہی ان کے کمانڈر بچ گئے تھے وہ ذہنی طور پر معذور نظر آتے تھے۔ 3 الفاظ مدینہ، خالد بن ولید اور مسلمان ان کے لیے خوف کا باعث بن گئے تھے۔ وہ فوری طور پر میدان جنگ میں جانے اور لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ان کا جوش اور جذبہ بری طرح مجروح ہوا تھا۔ گھوڑوں کی بھی کمی واقع ہو گئی تھی۔ بہمن جازویہ نے دربار خاص میں یہ بتایا کہ جو عیسائی قبیلے ان کے اتحادی بن کر لڑے تھے ان کی بھی یہی کیفیت ہے۔ مہرام بن بہرام نے انہیں عین التمر میں جو دھوکہ دیا تھا، اس کی وجہ سے وہ فارس والوں کے ساتھ ملنے سے انکار کر سکتے تھے، پھر بھی انہیں ساتھ ملا لیا جائے گا۔ بہمن جازویہ نے کہا، لیکن اپنے لشکر کے لیے ہزارہ جوان آدمیوں کی بھرتی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے لشکر میں نیا خون شامل کرنا پڑے گا، لیکن جوانوں کو ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں نے ان کی شہنشاہی کو، ان کی غیرت کو، ان کے مذہب کو للکارا ہے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کو صف ہستی سے نہ مٹایا تو ان پر زرتشت کا قہر نازل ہوگا۔ ان کی جوان کنواری بہنوں کو مسلمان اپنی لونڈیاں بنا لیں گے۔ اتنے زیادہ لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ مہرام بن بہرام نے پوچھا۔ اطلاع تو یہ ملی ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کی نفری برائے نام ہے۔ ہر شہر اور ہر قلعے میں ہمارے اپنے آدمی موجود ہیں، شہرزاد نے کہا۔
اس وقت وہ مسلمانوں کی ملازمت میں ہیں، لیکن انہیں جب یہ پتہ چلے گا کہ فارس کی فوج نے شہر کا محاصرہ کیا ہے تو وہ اندر سے قلعے کے دروازے کھول دیں گے۔ بہمن جاذبیہ نے شیرزاد کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، تم جھوٹی امیدوں کے سہارے لڑائی لڑنا چاہتے ہو؟ مجھے اطلاعیں ملتی رہتی ہیں کہ مسلمان اپنے مفتوح اور محکوم لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی آدمی بے وفائی نہیں کرتا۔ اگر فاتح اپنے مفتوح کی جوان اور حسین بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور اس کی عزت اور اموال کو تحفظ دے تو مفتوح ایسے فاتح کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ نہ صحیح، شاہی خاندان کے کسی فرد نے کہا، اتنے زیادہ لشکر کی پھر بھی ضرورت نہیں، یہ ان سالاروں سے پوچھے جو مسلمانوں سے شکست کھا کر آئے ہیں۔ بہمن جاذبیہ نے کہا، میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان جتنے تھوڑے ہوتے ہیں اتنے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ مسلمان قلعہ بند ہوں گے، انہیں زیر کرنے کے لیے ہمارے پاس 10 گنا نفری ہونی چاہیے۔ میں اپنی جوابی کارروائی کو فیصلہ کن بنانا چاہتا ہوں۔ یہ خیال بھی رکھو کہ ہم ایک دن میں مقبوضہ شہر مسلمانوں سے واپس نہیں لے سکتے۔ مسلمان جہاں مقابلے میں جم گئے وہاں ہمیں مہینوں تک باندھ لیں گے۔ اس عرصے میں خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ سکتا ہے۔ اس کے پاس واپس آنے سے صورتحال بالکل بدل جائے گی۔ اگر ہمارے لشکر کی نفری کم ہوئی تو اس جنگ کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ ہم لشکر تیار کر کے ہی اسے کئی حصوں میں تقسیم کریں گے اور ایک ہی وقت میں ہر جگہ حملہ کریں گے۔ کیا خالد کے خاتمے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا؟ کسریٰ کے جانشین نے پوچھا۔ یہ انتظام بھی میرے پیش نظر ہے، بہمن جاذبیہ نے کہا۔ دیکھ بھال کے لیے میں تیز رفتار گھڑ سوار ہر طرف پھیلا دوں گا۔ خالد جدھر سے بھی آئے گا مجھے اطلاع مل جائے گی، میں اسے عراق سے دور روک لوں گا۔ بہمن جاذبیہ کو وسیع اختیارات مل گئے۔ اس نے اپنے لشکر میں ان سپاہیوں کو زیادہ ترجیح دی جو مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی نئی بھرتی شروع کر دی گئی۔ نوجوانوں کو ایسا بھڑکایا گیا کہ وہ ہتھیاروں اور گھوڑوں سمیت لشکر میں آنے لگے۔ عیسائیوں کو زیادہ مراد دے کر فوج میں شامل کیا گیا۔ عیسائی قبیلے کے سرداروں کو مدائن بلایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو عراق سے نکال کر لے گیا ہے۔ جو مسلمان فوج پیچھے رہ گئی ہے اسے یہی ختم کرنا ہے اور زندہ بچ رہنے والے مسلمانوں کو صحرا میں پٹک پٹک کر مرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ بنی تغلب سے اب یہ توقع نہ رکھو کہ وہ تمہاری لڑائی لڑیں گے۔ عیسائی قبیلے بنی تغلب کے ایک سالار نے فارس کے سالاروں سے کہا، ہم ایک بار پھر وہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتے جو ایک بار کھا چکے ہیں۔ عین التمر سے مہرام بن بہرام اپنی ساری فوج لے کر بھاگ نہ آتا تو مسلمان وہیں ختم ہو جاتے۔ ہم اپنی لڑائی لڑیں گے۔ ہمیں مسلمانوں سے اپنے سردار عقا بن عقا کے خون کا انتقام لینا ہے۔ ہم تمہاری مدد اور تمہارے ساتھ کسی کے بغیر مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ کیا تم اپنی لڑائی الگ لڑو گے؟ بہمن جاذبیہ نے پوچھا۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان ہم دونوں کو الگ الگ شکست دیں گے؟ لڑیں گے تمہارے دوش بدوش ہی، بنی تغلب کے ایک سردار نے کہا۔ میری عقل میرے قابو میں ہے، ہمارا دشمن مشترک ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن تم پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ ہمیں خالد رضی اللہ عنہ کا سر چاہیے۔ خالد یہاں نہیں ہے، مہرام بن بہرام نے کہا۔ وہ جا چکا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہے، عیسائی سردار نے کہا۔ زندہ تو ہے، ہم پہلے اس کے ان دستوں کو ختم کریں گے جو یہاں ہیں، پھر ہم خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے پیچھے جائیں گے۔ وہ خود آ جائے گا، وہ دستوں کی مدد کو ضرور آئے گا، لیکن یہاں موت اس کی منتظر ہوگی۔ یہ مسلمان جاسوس مدائن میں عیسائی بن کر شاہی استبل میں نوکری کرتا رہا تھا، اس لیے وہ عیسائیوں میں گھل مل گیا تھا۔ اس نے سالار زبرقان بن بدر کو بتایا کہ آتش پرستوں کی نسبت عیسائی قبیلے خالد رضی اللہ عنہ کے زیادہ دشمن بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے فارس کے سالاروں سے کہا کہ وہ پیچھے رہیں۔ مسلمانوں پر پہلا وار عیسائی قبیلے
بنی تغلب، نمر اور ایاد کریں گے۔ سالار زبرقان بن بدر نے مدائن کی یہ رپورٹ سنی اور اسی وقت 2 قاصد بلائے۔ انہیں کہا کہ 2 بہترین گھوڑے لے اور اڑتے ہوئے متۃ الجندل پہنچے۔ زبرقان نے انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے نام زبانی پیغام دیا اور سالار اعلیٰ ابن ولید سے یہ بھی کہنا کہ جب تک انبار میں آخری مسلمان کی سانسیں چل رہی ہوں گی دشمن شہر کے اندر نہیں آ سکیں گے۔ زبرقان بن بدر نے قاصدوں سے کہا تو آ جائے گا تو ہمیں سہولت ہو جائے گی، نہیں آ سکو گے تو وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جس کے رسول کا پیغام ہم اپنے سینوں میں لیے یہاں تک آئے ہیں۔ اور ابن ولید سے کہنا کہ متۃ الجندل کی صورتحال تجھے آنے دیتی ہے تو آ، اور تو اگر وہاں مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو ہمیں اللہ کے سپرد کر، ہم اس طرح لڑیں گے جس طرح تیری شمشیر کے سائے تلے لڑتے رہے ہیں۔ ان قاصدوں کو روانہ کر کے سالار زبرقان نے چند ایک اور قاصدوں کو بلایا اور ہر ایک کو اس کی منزل بتائی۔ ان قاصدوں کو ان شہروں میں جانا اور وہاں کے سالاروں کو بتانا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری سے آتش پرستوں نے کیا تاثر لیا ہے اور وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پیغام میں زبرقان نے یہ بھی کہا کہ اس نے متۃ الجندل کو قاصد بھیج دیا ہے، اگر وہاں سے مدد نہ آئی تو ہم ایک دوسرے کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ دشمن کے مقابلے میں نفری پہلے ہی تھوڑی تھی، وہ بھی بکھری ہوئی تھی۔ اس صورتحال میں دشمن بیک وقت تمام ان شہروں کو جن پر مسلمانوں کو قبضہ تھا محاصرے میں لے لیتا تو مسلمان ایک دوسرے کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دونوں طرف بے پناہ سرگرمی شروع ہو گئی۔ عیسائی قبیلوں کے سرداروں نے بستی بستی جا کر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے تھے جو عیسائی نہیں تھے، وہ بت پرست تھے۔ عیسائیوں کی جوان لڑکیاں بھی غیر مسلم بستیوں میں چلی گئی۔ وہ عورتوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی تھی کہ وہ اپنے مردوں کو، جوان بھائیوں اور بیٹوں کو باہر نکالیں، ورنہ تمام جوان لڑکیوں کو مسلمان اپنے ساتھ لے جا کر لونڈیاں بنا لیں گے، اور ایسے نعرے بھی لگاتی جو لڑکیوں کو نکالنے کے لیے ہوتے تھے۔ ہم مسلمانوں کی لونڈیاں بننے جا رہی ہیں۔ اور دوسرا نعرہ جو بستی بستی لگ رہا تھا وہ یہ تھا، اپنے مقتولوں کے انتقام کا وقت آ گیا ہے، باہر آؤ، انتقام لو۔ ادھر مدائن میں فارس کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب لشکر میں شامل ہونے والوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی جو جوش سے پھٹے جا رہے تھے۔ انہیں میدان جنگ میں لڑنے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ گھڑ سواری اور تیر اندازی، تیغ زنی اور نیزہ بازی تو وہ جانتے تھے، ان میں انہیں مزید طاق کیا جا رہا تھا۔ بہمن جاذبیہ تو جیسے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ خود لشکر کی تربیت اور مشقوں کی نگرانی کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سالار اسے کہتے تھے کہ حملہ جلدی ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ کہتا تھا خالد رضی اللہ عنہ واپس نہیں آئے گا، اور اگر واپس آنا ہی ہوا تو لشکر کے ساتھ اس وقت یہاں پہنچے گا جب عراق کی زمین پر کھڑا ہونے کے لیے اسے ایک بال بھی زمین نہیں ملے گی۔